أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم. سعدیہ شہرازیہ کمزادرا سعدیہ شہرازیہ کمزادرا کمزاد چھو عاقل شود گردن زند استادرا. کمزاد چھو عاقل شود گردن زند استادرا. با ادب با نصیب با ادب با مراد بے ادب بے نصیب بے ادب بے مراد. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے سب لوگ. قالوا، تو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے بے وقوف. الا انہم هم السفہاء، جان لو وہی ہے بے وقوف. ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے. قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں.
وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ہنسی کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم یعنی مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ہنسی کرتا ہے بہم ان سے ویمدہم اور ترقی دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون ان کو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں مخصوص انداز میں اسپیشلی ہائپوکریٹ پیپل کا منافقین کا یہاں ذکر ہے اور ان کی اندر کی چھپی ہوئی باتیں یہاں وحی کے ذریعے قرآن پاک بتاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے سب لوگ قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے صاحب تفسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حاشیہ میں یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں آپس میں یا ان ضعفاء مسلمین سے جو کسی وجہ سے ان کے رازدار بن رہے تھے اس سے ایک استنباط ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اسلام دعوت سے پہلا ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور ایسے بڑھتے گئے یہ مسلمان ہوتے گئے تو جو بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اس کلمے کا داعی بن جاتا تھا اور دوسروں کو بھی کہتا تھا تو یہاں بھی ان منافقین کو دعوت دی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے یہ لوگ ایمان لائے جس طرح ایمان لائے سب لوگ قالوا انؤمنو ان کا جواب کیا ہے کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بے وقوف سفہاء کہا ہے سچے مسلمانوں کو کہ احکام الہی پر دل سے ایسے فدا تھے یعنی صحابہ کرام دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور ان کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کی مضرات انقلاب کا معنی ہے تبدیلی زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اور اس کے مضرات گوناگو یعنی وہ جو ضرر ان کو ملتے تھے گوناگو بہت زیادہ
مضرات ان کو ضرر ان کو ملتے تھے سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، بخلاف منافقین کے کہ مسلمان و کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا۔ صرف منافقین نے مسلمانوں کو بھی اظہار کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کفار کو بھی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ان کا ہنسی کرتے ہیں، اور اغراض نفسانی کے سبب آخرت کا کچھ فکر نہ تھا۔ یہ صرف دنیا پرست لوگ تھے، دنیا کماتے تھے اس وجہ سے کہ ادھر مسلمانوں سے بھی کمائیں، ان کے ساتھ بھی کھائیں، ان کی بھی ہو جائیں، اور ادھر کفار سے بھی فائدے حاصل کریں۔ مصلحت بینی اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ مصلحت بینی، یہ تو کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، مصلحت اس میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ عمل، یہ منافقت، یہ مصلحت بین تھے کہ اس میں مصلحت ہے، ہم نہ ان سے لڑتے ہیں نہ ان سے لڑتے ہیں، نہ ان کا حصہ بنتے ہیں نہ ان کا حصہ بنتے ہیں، اس میں ہماری مصلحت ہے، اس میں ہمارے فوائد ہیں، تو یہ مصلحت بینی کہتے ہیں۔ یعنی اپنی مصلحت کو یہ آنکھوں میں تما رکھے تھے، صرف اپنی غرض کو یہ خود غرضی کرتے تھے، تو یہ خود غرضی اس پر اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شریعت کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، نہ ایمان کی ضرورت سمجھتے تھے، نہ احکام شریعہ کی ضرورت سمجھتے تھے۔ بس ویسے ہی اگر مسلمانوں سے ملتے تو کلمہ پڑھتے، ان سے ملتے تو نماز پڑھتے ظاہری طور پر، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال، صرف زبانی دعویٰ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، دل سے نہیں کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے، فقط زبانی دعویٰ اور ضروری اعمال، یعنی جو ان کے منافقت کے لیے ضروری اعمال تھے کہ اس سے ان کی منافقت چھپ جائے، یعنی مسلمانوں کے مسجد میں آنا اور ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہونا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حضور کی باتیں سننا، یہ سب ظاہری طور پر کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے سب لوگ، قالو تو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ ایمان والوں کو سفہاء کہا۔ اس سے میں ایک بات بتاؤں آپ کے ذہن میں رکھیے، مشرکین جو تھے وہ کلم کلا اسلام کے دشمن تھے، کلم کلا شرک کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے اکثر کو کچھ کم رہ گئے، اکثر کو ایمان نصیب ہوا۔ یہود جو کلم کلا دشمن تھے اسلام کی مخالفت کرتے تھے،
ان میں سے بھی لوگ مسلمان ہوتے گئے، نصارہ میں بھی. لیکن ادھر جو لفظ قرآن نے نقل کیا ہے منافقین کی طرف سے کہ انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو سفہاء کہا، نعوذ باللہ بے وقوف کہا. تو آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، اکثر منافقین بلکہ زیادہ تر پرسنٹیج میں یہ بھی ایمان مرے ہیں، بغیر کلمہ کے مرے ہیں. ان کو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا. کیونکہ یہ بے ادب تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ان کا سرغنہ، ان کا سردار عبداللہ ابن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا بھی مانگا جب مرنے والا تھا، وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ، نماز جنازہ بھی پڑھائیں. لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، مشرک بنا. مشرک سے بھی بدتر بنا، منافق بنا. تو کسی مسلمان کو، خصوصاً حضرات صحابہ کرام کے بارے میں الفاظ نازیبہ استعمال کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خفا ہوتا ہے. یہ استبداد ہے ادب سے، منافقین یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن یہ ایسی بات کہنا ان کے دوستوں کی شان میں، نبیین کی شان میں، حضرات صحابہ کرام کی شان میں، اور اب اس دور حاضر میں بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اساتذہ کی تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی، سب کچھ سے محروم ہو گیا. دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار. تو کسی عالم کو، علماء کو، علماء حق کو برا سمجھنا، نچلی نظر سے دیکھنا، وہ تو کجا کسی مسلمان کو بری نظر سے دیکھنا، اس کو کم تر سمجھنا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتا ہے. اور اس کو وہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے اس کے بارے میں کہ چاہے یہ جتنے بھی اعمال کرے، نیک اعمال کرے، صدقہ خیرات کرے، جو بھی کرے، لیکن یہ اپنے مقام سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے. الا انہم هم السفہاء، جان لو وہی ہے، ہم السفہاء، بے وقوف.
یہ جان لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جان لو، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ جس کو اللہ بے وقوف کہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن نہیں جانتے۔ یعنی بے وقوف حقیقت میں منافقین ہی ہیں کہ مصالح و اغراض دنیاوی اور خواہش پرستی کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا، فانی کو لینا اور باقی کو چھوڑنا۔ فانی، یہ دنیا فانی ہے، فانی کو یہ لے گئے، اس پر ترجیح دی فانی کو، اور باقی جو موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے اس کو چھوڑا، یعنی دین اور دین پر چلنے کو چھوڑا۔ کس قدر حماقت ہے، یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ اور مخلوقات سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، یہ مخلوقات سے ڈرتے تھے۔ جس سے بچاؤ کی صورت ہے، ممکن ہے۔ اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، مخلوقات سے ڈرتے تھے کہ جہاں کسی طرح کوئی امر پیش ہی نہ جا سکے۔ کتنی جہالت ہے، یہ کتنی جہالت ہے، مخلوقات سے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا۔ اور صلح کل کیسے؟ صلح کل کسی کہتے ہیں؟ سب کے ساتھ شریک ہونا، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کفار کے ساتھ بھی، خلط ملط ہو جانا۔ اصل میں تو فساد یہی ہے۔ یہ فساد جو کرتے تھے یہ منافقین کرتے تھے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، قرآن و حدیث دیکھ لیں، علماء سے پوچھے۔ غزوات تو خیر غزوات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شریک ہوئے، لیکن زیادہ تر جنگیں جتنی ہوئی ان میں مصالحت ممکن تھی، جنگ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن منافقین نے ایسا رول اس میں ادا کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور صلح کل کیسے کہ جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے، مگر منافقین اس درجہ بے وقوف ہیں کہ ایسی ہوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ایسی بات بھی نہیں سمجھتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہے، اور میری نصیحت ہے کہ کسی کو انشاءاللہ کسی کو برا نہ سمجھے، اور حضرات انبیاء کرام، صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین جو بھی ہیں، ان کو بری نظر سے نہ دیکھے، بری نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ دل میں بھی ان کی ناقدری نہ آئے۔ اگر عمل آپ کا کم ہے لیکن ایمان والوں کی قدر زیادہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
نزا کی حالت میں یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔